واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. طالب علم کے ذہن میں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کرام کو شاہی محلات میں پالا. ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا گیا. جب فرعون کی بیوی نے انہیں دیکھا تھا، کہنے لگی لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل رہے ہیں. حضرت یوسف کو دیکھیے، عزیز مصر نے خریدا، اپنی بیوی سے کہا عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. چنانچہ وہ بھی محل میں پل رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو محلات میں پالا، لیکن نبی علیہ السلام کو حلیمہ کے غربت قدے میں پالا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں بھی یہ حکمت تھی. اگر محل کی آسائشیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوتی وہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی. اللہ رب العزت نے آپ کو غربت قدے میں پالا. بکریوں کے تھنے میں دودھ نہیں تھا، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پریشان حال ہیں. اب اگر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، حالات بدلے ہیں، دنیا نے تسلیم کیا. دیکھو جو ککھ بھی نہیں رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو لکھوں والا بنا دیا. اب یہ برکتیں کس کی وجہ سے آئی ہیں؟ یہ برکتیں اس بچے کی وجہ سے آئی ہیں. حتیٰ کہ حلیمہ کے خاوند نے ان سے کہا حلیمہ یقیناً تو کوئی مبارک بچہ لے کے آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں آ گئی ہیں. حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام شیمہ تھا. ایک دن ایک عجیب بات ہوئی. حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ سے کہا بیٹی دیر ہو رہی ہے، بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاؤ. شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، بھاگ جاتی ہیں اور میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. ماں کہنے لگی بیٹی ہم گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ ابھی نہیں لے کے جا سکتا، تو تم ہی بکریوں کو لے کے جاؤ. اس شیمہ نے کہا اماں میں ایک شرط پہ بکریوں کو لے کے جاؤں گی. ماں نے پوچھا کس شرط پہ؟ کہنے لگی میں اپنے بھائی محمد کو لے کے جاؤں گی. ماں حیران ہوئی، کہنے لگی بکریاں سنبھالی نہیں جاتی، چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی اماں میں ایک مرتبہ اپنے بھائی کو لے کے گئی تھی، میں نے 3 چیزیں دیکھی تھی. میں جہاں بھی جاتی تھی بادل ہمارے اوپر سایہ کر لیا کرتا تھا، ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوا کرتی تھی. اور جب بھی کوئی راہب نیک بندہ راستے سے گزرتا تھا وہ میرے بھائی کو دیکھتا تھا، وہ اس کو پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا. مجھے اچھا لگتا تھا کہ ہر بندہ میرے بھائی کو پیار کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. تیسری بات یہ اماں کہ جب سارا دن بکریاں چر جاتی ہیں، بہت ٹائم لگاتی ہیں، مجھے بھاگنا پڑتا ہے، لیکن جس دن میں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں ساری بکریاں جلدی جلدی اپنا گھاس کھا لیتی ہیں، چر کے آ جاتی ہیں. میں اپنے بھائی کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، ساری بکریاں میرے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں. میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہوں، بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو کیا حسن عطا فرمایا تھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ رب العزت کے محبوب نے، اللہ رب العزت کے محبوب کو اللہ رب العزت نے اتنی جاذبیت دی تھی، اتنا حسن دیا تھا، جو بھی دیکھتا تھا اپنے دل کا سودا کر بیٹھتا تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہن شیمہ جو تھی وہ رضائی بہن تھی، وہ آپ علیہ السلام کو لوری دیا کرتی تھی. ربنا ابقل لنا محبدا، اے ہمارے پروردگار ہمارے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا.